الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده فترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل فتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. فما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن عارضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ فإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها فإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ شورا کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو پچھلے ہفتے آپ نے سنا. سمندر میں چلتے ہوئے بڑے بڑے جہاز اللہ تعالیٰ اس کے موافق ہوا چلا کر اس کا سفر پورا کر دیتے ہیں، منزل پر پہنچا دیتے ہیں. اگر چاہیں تو ڈبو دیں یا کھڑا ہی رہ جائے. اسی طرح سے زمین اور آسمان اور اس کی تمام تخلیقات اور مخلوقات. ارشاد فرمایا پھر بعد میں کہ یہ سب جاننے کے باوجود
یہ لوگ کٹوچتی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں توحید کے سلسلے میں، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی ساری کٹوچتی اور ساری بحث رکھی رہ جائے گی اور ان کے لیے کوئی بھاگنے کی راہ نہ ملے گی۔ یہ اس وقت جو اس دنیا کے عیش و آرام پر اور اس دنیا کے اسباب اور مال کے اوپر بدمست ہیں، ان کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ملا ہے ان کو، فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تم لوگ دیے گئے ہو اس دنیا میں، وہ چاہے ایک پھٹی ہوئی لنگی ہو اور چاہے بہت بڑا محل ہو اور چاہے تخت حکومتی کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ فمتاع الحیات دنیا، یہ دنیوی زندگی میں برتنے اور استعمال کرنے کے لیے ہے، یعنی یوز اینڈ تھرو ہے۔ متاع کہتے ہیں نا، معلوم متاع، تو متاع کا لفظ قرآن مجید کا ہے۔ متاع عام لوگ ہم لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں سامان، لیکن متاع کا لفظی ترجمہ ہے کہ وہ چیز جس سے کچھ وقت تک فائدہ اٹھا لیا جائے، چونکہ سامان بھی اسی لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ لوگ سامان کرنے لگے، لیکن اصل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو چیز ایسی ہو کہ اس سے کچھ وقت آدمی فائدہ اٹھا لے تو ختم ہو گئی وہ چیز، کا فائدہ اٹھانا ختم ہو گیا۔ تو ساری دنیا، جیسا میں نے بھی کہا کہ پھٹی لنگی سے لے کر تخت شاہی تک، یہ سب برتنے کی، استعمال کرنے کی چیز ہے، اور رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے۔ استعمال کرنے والا بھی ختم ہو جاتا ہے، جو چیز استعمال میں لائی جاتی ہے وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے جس پر تم اتنے بدمست ہو، جس پر تم اتنے ریجھے ہوئے ہو، جس کو پا کر کے تمہاری سرمستی کا یہ حال ہے کہ ہمارے پیغمبر کو چھٹلا رہے ہو، حالانکہ ہمارے پیغمبر جس چیز کی طرف تم کو بلا رہے ہیں اور جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں جو اللہ کے پاس ہے، اس کا حال یہ ہے کہ یہاں والی چیز سے وہ بہت اچھی ہے۔ اچھی ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ یہ چیز بہت ہی خوبصورت ہو، دیدہ زیب ہو، یعنی کیفیت کے لحاظ سے اچھی ہو، کھانے پینے کی چیز ہے تو لذیذ ہو، اور یوں استعمال کرنے کی چیز ہو تو آرام دہ کمفرٹیبل ہو، ہے نا، ایک صفت یہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ ٹکاؤ ہو۔ آپ نے بہت عمدہ کپڑا لیا، بہت اچھا، بہت آرام دہ ہے، لیکن ٹکاؤ نہیں ہے۔ جیسے پہلے تنزیب چلتا تھا نا، تو تنزیب بھی جیسے غائب ہو گیا، ایسا نیا نیا کپڑا نکلا ہے، 400 روپیہ میٹر، 700 روپیہ میٹر، دیکھو تو لگتا ہے جیسے بورا ہو، کہتے ہیں بہت آرام دہ ہے، وہ تصور کر لیتے ہیں آپ بھی 700 روپیہ میٹر لائیں، اس لیے لگتا ہے آرام دہ ہے، اس کو پہن لو تو اندھوری نہ نکلی ہو تو نکل آئے۔ ارے یہ تنزیب وغیرہ جو ہوتا تھا اب تو دکھائی نہیں دیتا، جیسے میں پہنے ہوں، تو اب آج کل تو جتنا گھسا پیٹا کرتا مجھ کو مل جاتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہی پہنتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آرام دہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کیفیت ہے، اور کمیت، اور دوسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ ٹکاؤ ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ ٹکاؤ تو ہے نہیں، چنانچہ تنزیب بدھی کرتا سال میں کئی دفعہ بنواتے ہیں لوگ، ایک دفعہ 4-5 بنوا لیا تو ایک گرمی چلتا ہے، اور اگر دھوبی کہیں دے دیا تو ایک گرمی میں کئی دفعہ بنوانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ تو بے رحمی کے ساتھ دھوئے گا۔ تو اس کے اندر خوبی کی ایک صفت پائی گئی ہے، کیا کہ آرام دہ ہے، اچھا بھی لگتا ہے۔ دوسری صفت غائب ہے، ٹکاؤ نہیں ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اور آج کل جو موٹا موٹا کپڑا نکلا ہے، جس کو آج کل لوگ پہننے لگے ہیں، خدا جانے کیا نام ہے، وہ بنسبت اس کے کچھ ٹکاؤ تو ہے، کچھ ٹکاؤ ہے،
پورا ٹکاؤ تو پوری دنیا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر حسن وہ نہیں ہے۔ اب حسن کا بھی فرق ہوتا ہے، نگاہ کا، کسی کو ایک آدمی چیز اچھی لگ رہی ہے، کسی کو نہیں اچھی لگ رہی ہے۔ جیسے افریقہ والوں کو کالی عورت اچھی لگتی ہے جس کے موٹے موٹے ہونٹ ہوں، اور یورپ والوں کو ایسی عورت اچھی لگتی ہے بالکل صحیح ککڑی کی طرح ہو، اور ہندوستان والے دونوں کو فیل کر دیتے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے حافظ جی آپ کے؟ ہاں، تو معلوم ہوا کہ نکاحوں کے فرق کی وجہ سے حسن اور خوبصورتی کا معیار ہے، لیکن بہرحال ایک ہی جگہ کے لحاظ سے تو ایک ہی معیار ہوتا ہے، وہاں بھی اگرچہ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پوری اچھائی اس میں ہے کہ کیفیت کے لحاظ بھی اچھی ہو، یعنی دیکھنے میں خوبصورت ہو، کھانے کی چیز ہے تو لذیذ بھی ہو، استعمال کرنے کی چیز ہے تو آرام دہ بھی ہو، اور کمیت کے لحاظ سے بھی اچھی ہو کہ ٹکاؤ ہو۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ یہ دکاندار جو بتا دیتا ہے کہ ٹکاؤ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدھ سیزن چل جائے گا، ہے نا؟ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں دونوں باتیں بدرجہ کمال ہوں۔ یہ دونوں باتیں صرف آخرت کی چیزوں میں پائی جاتی ہیں کہ حسن بھی ایسا، ساری کیفیات حسن ہو، لذت ہو، راحت والی ہو، سب بھی ہو، اور ٹکاؤ ایسی کہ اس کو کبھی فنا ہی نہیں ہے، اس کو کبھی فنا ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ برتنے استعمال کرنے کی ہیں، یوز اینڈ تھرو ہیں، ہے نا؟ تم نے اس کو سمجھ لیا کہ وہ یہی ہمیشہ رکھنے والی چیز ہے، اور یہ اللہ کے رسول جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کیفیت کے لحاظ سے بھی اس سے بدرجہ بہتر ہے، اور کتنے درجے بہتر ہے یہ بتانا مشکل ہے، اور کمیت کے لحاظ سے اس کا حال یہ ہے کہ وہ ایسی ٹکاؤ ہے کہ کبھی اس کو فنا ہی نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر و ابقیٰ، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے استعمال میں لانے کی چیز ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے، یعنی کیفیت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، اور ابقیٰ یعنی پائیدار بھی، ٹکاؤ بھی ہے، اور ایسی ٹکاؤ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو کبھی کوئی فنائی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اچھی اور ٹکاؤ چیز پسند کریں کہ وہ پسند کریں جو اتنی اچھی بھی نہیں ہے اور ختم بھی ہو جانے والی ہے؟ تو عقل تو یہی کہتی ہے نا۔ اس لیے ایک عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ پیغمبر جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف لپکے، نہ کہ اس فانی چیز کی طرف لپکا ہوا ہے، اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ لیکن یہ آخرت کی یہ دولت جو بہتر بھی ہے اور ٹکاؤ بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہیں جن کے اندر چند صفات پائی جائیں، جس میں سے سب سے پہلی صفت ایمان ہے۔ للذین آمنوا، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان تو شرط اولین ہے، ایمان شرط اولین ہے، بغیر ایمان کے کوئی کام چلے گا نہیں۔ ذرہ عشق کی خطر ہاست بجاں، کیا ہے؟ در منزل لیلا کی قطر ہاست بجاں، شرط اول قدم آنست کی مجنوں باشی۔ اب اصل لوگ فارسی جانتے ہیں، اردو ایک شعر نہیں سمجھ پاتے تو فارسی کا سمجھیں گے، اس لیے میں شعر پڑھنے کی نہیں چاہتا۔ اب شعر کا ترجمہ اگر کر دو تو معاملہ پھسا ہو جاتا ہے۔ شعر تو پڑھا جائے اور لوگ پھڑک جائیں تب تو مزہ ہے نا؟ اگر یہ مٹھائی دیکھو، کھا کے دیکھو، اب کھایا تو واہ واہ کہہ دیا، کھاتی تب تو بات ہے مٹھائی کی نہیں، ارے ذرا کھاؤ، ذرا دہنے طرف چباؤ، بائیں طرف چباؤ، اب بتاؤ تو وہ کون مٹھائی ہے بھائی؟ وہ تو گڑوں سے بدتر ہے۔ گڑ بدتر نہیں، گڑ تو بہت بہتر چیز ہے، گڑ میں بہت زیادہ قوت و طاقت ہے، لیکن میں نے دام کے لحاظ سے بتا دیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو در رہے منزل اعلیٰ کی خطر ہاس بجاں،
شرط اول قدمانت کی مجنو باشی، لیلا کے پاس جانا چاہتے ہیں، راستہ بڑا خطرناک ہے، لیکن لیلا سے ملنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی محبت کی آگ دل میں لگی ہوئی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے جاؤ، لیکن پہلی شرط یہ ہے اس کے لیے کہ مجنو بن جاؤ۔ مجنو بن جاؤ تو پہنچو گے، اور اگر مجنو والی صفت نہیں تمہارے اندر تو پھر راستے سے لوٹ آؤ گے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے نا؟ اب یہاں جی چاہتا ہے کہ مجنو کی صفت ہی بتا دوں میں، لیکن نہ بتاؤں گا، کچھ تو رہنے دوں، مجنو کی صفت نہیں بتاؤں گا۔ اب سنیے، ایمان بھی در حقیقت عشق کا نام ہے۔ عشق مجنو سے مراد یہاں عشق الہی ہے۔ ایمان بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے عشق کا نام ہے۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت سخت محبت کرتے ہیں۔ عشق کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے، محبت ہی کا لفظ آیا ہے۔ تو اب عشق ہم نے اس لیے استعمال کر دیا تاکہ اس کی تحت تک کچھ رسائی ہو جائے، اردو میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دولت حاصل کرنی ہے جو اللہ کے پاس ہے، جو سب سے بہتر ہے، سب سے پائیدار ہے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مجنو بن جاؤ، یعنی مومن بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان والا بن جائے گا جب، تو اب جو کچھ جس پر ایمان لایا ہے وہ کہے گا، وہ کرے گا، پھر چونچرا نہیں کرے گا، وہ پھر چونچرا نہیں کرے گا وہ۔ جیسے لیلا نے خادمہ کو بھیجا اپنے، جاؤ مجنو بہت سارے بیٹے ہیں، گوشت مانگ لیا، بدن کا کاٹ کر دے، اشارہ کر رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا۔ تو جو اصلی مجنو تھا اس نے کہا کہ کہاں کا چاہیے، ہو سکتا ہے یہاں کا مانگا تو ہاتھ کاٹ دیا، یہاں پورا بدن زخمی کر لیا، اور نقلی مجنو ٹرین میں بیٹھ کے کہاں بھاگ گئے آپ جانیے۔ بات مشرق میں آئی؟ تو مومن نہیں پوچھتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کیوں ہے، رسول اللہ کی سنت یہ کیوں ہے، بس اسے معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم، بس اتنا کافی ہے، اس لیے کہ مجنو ہے نا وہ۔ مجنو و مومن میں کوئی جوڑ نہیں، مومن کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ مجنو تو فانی پر عاشق تھا نا، مومن تو باقی پر عاشق ہے، یہ باقی کا محب ہے۔ باقی کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، عبد الباقی نام رکھتے ہیں نا تو باقی اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا۔ تو پہلی شرط یہ ہے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایمان والا ہو، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے ہے یہ جو ایمان والے ہیں۔ یہ تو شرط اولی ہے۔ دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار پر وہ توکل کرتے ہیں، اپنے پروردگار پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں توکل سے مراد اگر یہ لیا جائے کہ ہر طرح کا بھروسہ ہے، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں کامیابی کے لیے اللہ ہی پہ بھروسہ ہے، ہمارے اسباب کامیابی کی منزل پا جائیں اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اس چیز سے ہم کو فائدہ ہو جائے اللہ ہی پہ بھروسہ ہے۔ لیکن میرے ذہن میں اس وقت ایک نئی بات اللہ نے ڈالی ہے جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں یہ بھی بھروسہ ہے کہ جو کچھ ان کے ہدایات ہم کو ملی ہیں وہی ہمارے لیے مفید ہیں، وہی اس کے خلاف ہمارے لیے جو ہیں وہ سب ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، مضر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں اسی پر عمل کرنا ہمارے لیے اس لیے ہمیں بھروسہ ہے۔ ڈاکٹر سے کہتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب آپ پہ بھروسہ، جو چاہیں دوا دے دیں، آپ آپریشن مناسب آپریشن کریں، دوا سے ٹھیک ہو جائے دوا ٹھیک کریں، انجیکشن، تو اب آپ پہ بھروسہ تبھی تو آپ کے پاس آئے ہیں نا۔ اسی طرح سے اللہ پر بھروسہ ہے ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں حکم دے رہے ہیں کرنے کے لیے یا رکنے کے لیے، بعد رہنے کے لیے، اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے، اور اپنے تمام کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے۔ تو پہلی صفت یہ کہ مومن ہے، اور یہ تو ایسی صفت ہے کہ بغیر سے کام ہی نہ چلے گا، یہ شرط ہے۔ اور دوسری صفت یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اب وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، سمجھا؟ واہ، دیکھیے اللہ میں کتنے شفیق ہیں۔ کہتے ہیں یہ چاہیے تھا ہمارے کم عقلی کے لحاظ سے کہ جو بچتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی، ارے اتنی بڑی دولت دیں گے نا،
جو سب سے بہتر عالمی ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن نہیں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، جانتے ہیں نا کہ چھوٹے گناہوں سے بچ پائے گا۔ یہ تو عام دیکھ کر کے اس کی رات ٹپک جاتی ہے، یہ کا کچھ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچے گا، ہے نا؟ اس لیے یہ کہا ہی نہیں۔ اگر یہ کہتے تھے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی نا، اس لیے فرمان یہ بڑے بڑے گناہوں، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہر چھوٹا گناہ جب بار بار کیا جائے تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ جیسے چھوٹا سا دھبا لگ گیا، ٹھیک ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں، ذرا سے مسل دیا صاف بھی ہو جائے گا، لیکن اگر مسلسل وہی دھبا پڑتا رہا پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح سے چھوٹا گناہ بھی اگر اس کو بار بار کرتا رہا پھر وہ بڑا ہو جائے گا۔ چھوٹا گناہ تو چھوٹا گناہ اس وقت ہے جب کیا توبہ کر لیا، پھر اتفاق ہو گیا، پھر توبہ کر لیا، پھر اتفاق ہو گیا، پھر توبہ کر لیا۔ ارادہ بار بار کرنے کا نہیں ہے، لیکن انسان ہے، بشری کمزوریاں اس لیے ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شفیق، رحیم، وہ غفور، وہ کریم ذات کہ یہ نعمت ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر تیسری صفت یہ ہو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہوں، اور بڑے بڑے گناہوں میں خاص طور سے بے حیائی و بے شرمی کی باتوں سے بچتے ہوں، الفواحشہ۔ بڑے گناہ میں بے حیائی کے کام بھی ہیں، لیکن ان کو الگ سے ذکر کر دیا اس لیے کہ ان کی قباحت زیادہ ہے۔ بڑے گناہوں میں خاص طور سے بے حیائی کی، جیسے زنا ہے اور زنا کے مقدمات ہیں۔ مقدمہ مطلب وہ کورٹ والا مقدمہ نہیں، مطلب جو اسباب اس کے بنتے ہیں، مثلا بدنگاہی ہے، نامحرموں سے بات کرنا ہے، موبائل سے چمٹے رہنا ہے، فیس بک چلانا ہے، یوٹیوب پر بالو وہی سب دیکھ رہے ہیں، گوگل پر بجائے کوئی علمی مضمون ڈھونڈنے کے حسیناؤں کا چہرہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ گوگل صحیح لگے، گوگل صحیح لگے، اپنے ساتھ خود اختلاف ہے لوگوں میں نا۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ فواحش ہیں، بے حیائی کے کام ہیں۔ یہ بھی زنا تو اس کی انتہا ہے، اور یہ اس کی ابتدا ہے، اس کی شروعات ہے۔ یہ سب بے حیائی کے کام ہیں۔ اسی طرح سے اس طرح کی باتیں بولنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں، اس لیے کہ اس کا ایک بڑا گناہ ہے، مطلب کوئی آدمی، اب میں کیا نام لوں، کوئی ایسا بڑا گناہ کر رہا ہے جس کا اسی کی ذات پر اثر ہے نا۔ لیکن یہ بے حیائی والے کام ایسے ہیں جس کا اثر خود اس کی ذات ہی پر نہیں بلکہ سماج پر پڑتا ہے، پورا سماج اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ متعدی بیماری ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ فیس بک وغیرہ کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کی ملک، دوسرے ملک کی لڑکی دوسرے ملک میں چلی گئی، اس ملک کا بھاگا وہاں جا رہا ہے، معلوم ہوا کہ دونوں نے خودکشی کر لی، یا ایک نے دوسرے کو مارا خود ہی مر گیا، یا کوئی کودا کہیں، اس کے گھر والوں نے اس کو مار ڈالا۔ تو ایک سماج اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ فواحش ہیں، یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ تو جو گناہ ایسا ہو کہ جس سے ایک سماج متاثر ہو، وہ بنسبت اس گناہ کے زیادہ بڑا ہے کہ جس سے خود متاثر ہوتا ہے۔ اس واسطے اگر سے بڑے بڑے گناہوں میں یہ چیز شامل تھی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر کیا ہے۔ کہ افسوس ہے کہ آج اسی بے حیائی کو فیشن بنا لیا گیا ہے، اس کو کلچر کا ایک حصہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اس میں اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، جبکہ روزانہ اس کی ہلاکت خیزیوں کی خبریں آتی رہتی ہیں، پھر بھی یہ خوبیوں ہی میں ان کا شمار ہے۔ تو پہلی صفت کیا؟ ایمان، جو شرط بھی ہے۔ دوسری صفت کیا؟ توکل علی اللہ۔ اور تیسری صفت یہ کہ بڑے بڑے گناہوں سے اور خاص طور سے بے حیا بے شرمی کی جن ہے وہ بچتے ہیں۔ اب آج آپ دیکھ لیجئے، ناگوار نہ گزرے تو میں اس کو اچھے جن کی داڑھی 2 بالش کی ہے، اور جن کا پیجامہ کھنٹے ہی سے کچھ نیچا ہے، اتنا اونچا ہے، اور کرتا پیجامہ لمبا ہے، ایسے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ ان کی لڑکیاں سر کھولے ہوئے
پروفیسری کر رہی ہیں، ڈاکٹری کر رہی ہیں، نرسنگ کر رہی ہیں، اور وہ سینہ تان کے بڑے فرق سے بتاتے ہیں، داڑھی ہلا ہلا کے بتاتے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اور ظاہر بات ہے یہ بہت بہت نیک، بہت پرہیزگار، بڑے متقی بھی ہیں. متقی اپنے پیجامہ کرتا میں ہیں، لیکن اتنا متقی ہونا کافی نہیں ہے. ایک بڑے عالم مجدد وقت نے لکھا ہے کہ جو ذمہ دار ہے، حکمراں ہے، اپنے گھر کا حکمراں ہے، اپنے گھر کے ذمہ دار ہے، اس کا خود نیک ہو جانا کافی نہیں ہے. وہ خود نیک بن جانے سے نجات نہیں پا جائے گا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو زیر نگرانی اس کے کو جو ماتحت ہیں وہ بھی غلط کام نہ کرنے پائیں. کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ اب شوہر تو ہیں نہیں، ہسبینڈ ہیں، ہسبینڈ داڑھی بھی رکھے ہیں، اپنا دینوں کام میں نکل جاتے ہیں. اب بیوی صاحبہ اپنا کہیں لیکچرر ہیں، کہیں تقریر کر رہی ہیں، کہیں بھائی اب 1.5-2 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے. اب لڑکیوں کے اسکول میں نہیں بات کر رہا ہوں میں، وہاں تو چل جائے گا کام. مخلوط تعلیم میں اور مردوں ہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو اگر اس کا نام بھی بے حیائی نہیں ہے تو آخر کس کا نام بے حیائی ہے؟ بتایا جائے نا کہ آخر بے حیائی کسے کہتے ہیں. کیا اسی انتہا پر جب پہنچ جائے گا آدمی تبھی بے حیائی ہوگی؟ اور انتہا پر پہنچنے کے بعد اگر راضی برضا ہے کوئی معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں. تب یہ شعر پڑھیں گے. ارے یہ دل نہیں ہے بھیا، سمجھے، اس دل کا حساب ہوگا. اور یہ جو غلط درد ہو رہا ہے اس درد کا بھی حساب ہوگا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو تیسری صفت بتائی گئی ہے اس آخرت کی دولت پانے کے لیے، یہ تیسری صفت تو اچھے سے دینداروں میں مفقود ہے نا. جو ہمارے معاشرے میں خود اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں، دوسرے بھی دھوکہ کھاتے ہیں ان کی دینداری دیکھ کر کے. اور شاید اسی لیے اس سے پہلے توکل کی صفت بیان کر دی گئی ہے کہ توکل کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر اللہ پر توکل ہوتا تو اس کے حکم پر راضی ہو کر وہیں رہتے، پھر آگے یہ سب حرکت نہ کرتے نا. مقدر میں جتنا ملنا ہے اتنا مل ہی کے رہے گا، چاہے صحیح ڈھنگ سے لو چاہے غلط ڈھنگ سے لو، ملے گا اتنا ہی، اسے زیادہ تو مل نہیں سکتا. چوتھی صفت ان کی یہ بتائی ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں ہوتے. اللہ کا کلام ہے نا، یہ انسانی کلام نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہیں ہوتے. یہ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ ہم کو غصہ آئے گا. دیکھیے ذرا، انہیں نے پیدا کیا اسی طرح کہ ہم کو غصہ نہیں آنا ہے. اس لیے کہ غصہ بھی ضروری ہے. اگر غصہ نہ آئے، غصہ کی چیز دیکھ کر کے، تو ایسا آدمی نہیں ہے. لیکن غصہ کے تقاضے پر کہاں عمل کرنا ہے، کہاں عمل نہیں کرنا ہے، یہ چیز دیکھنے کی ہے. آپ دیکھیے اپنے گھر میں کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اب آپ اتنے بااخلاق ہیں آپ کو غصہ نہیں آتا. آپ کا لڑکا گالی دیے چلا جا رہا ہے، آپ کی بیوی آپ کی ماں کو صلواتیں سنائے چلے جا رہی ہے، اب آپ کو غصہ نہیں آتا ہے. اتنے شریف آدمی ہیں آپ، تو آپ آدمیت سے خارج ہیں. غصہ آنا چاہیے، لیکن غصے کے تقاضے پر کہاں عمل کرنا ہے اور کہاں عمل نہیں کرنا ہے یہ شریعت سے معلوم ہوگا. بس جہاں عمل کرنا ہو، جتنا عمل کرنا ہو وہاں کر لیجئے، باقی جگہ خاموش ہو جائیے. تو وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یعنی جہاں معاف کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں پر معاف کر دیتے ہیں. اور پانچویں صفت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی بات مان لی. یہ تو سب کچھ عام ہے، یعنی پوری طرح اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے، پوری طرح حکم الہی کے سامنے سرنڈر ہیں. یہی ولولہ، یہی حوصلہ، یہی مسئلہ، یہی فیصلہ. جب وہ حکم دیں تو حلال ہے، جب وہ روک دیں تو حرام ہے. پوری طرح سے سرنڈر ہے.
اچھا جب پوری طرح سے مطیع و فرما بردار ہیں تو ظاہر بات ہے نماز بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ نماز تو فرض اولین ہے ایمان کے بعد۔ لیکن نماز بہت اہم چیز ہے، جیسے وہاں گناہوں میں بے حیائی بہت اہم چیز تھی، اسی طرح سے گناہ بھی بہت اہم چیز ہے، نماز بھی بہت اہم چیز ہے۔ اس واسطے مکمل فرمانبرداری کے بعد خصوصیت کے ساتھ نماز کا الگ سے ذکر کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اور نماز کی پابندی، نماز کو قائم کیا انہوں نے، یعنی نماز کی پابندی کی، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور سنن آداب مستحبات وغیرہ کی رعایت کر کے پڑھتے ہیں، ٹھونگے نہیں مار لیتے، ایسے ہی نہیں کہ گنڈے دار نمازی ہیں، بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز تمام نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جب آدمی نمازی ہوتا ہے، یہ نماز کا قائم کرنے والا ہوتا ہے، تو بہت سی برائیاں اسے خود بخود بھاگ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ نماز بے حیائی سے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو کوئی دروغہ جی تھوڑی ہے ڈنڈا لے کے روکتی ہے، نہیں، اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جب کوئی نماز پڑھے گا واقعی جسے نماز پڑھنا کہتے ہیں، مکاری یا یاری سے نہیں، تو پھر وہ نماز دھیرے دھیرے اس کو برائیوں سے روک دے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا، دیکھیے یہ چیز استعمال کریے، آپ کے لیے مفید ہے، یہ گنا کا وہ انار کا رس پینے سے خون بڑھتا ہے نا، دھیرے دھیرے خون بڑھنے لگے گا، تو کب جا کے خون تھوڑا بن جاتا ہے، اس کی یہ تاثیر ہے کہ خون میں اضافہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح سے نماز کی تاثیر یہ ہے کہ بے حیائی برائی کی باتوں سے وہ روک دیتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے، آدمی بھی سمجھتا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے اور سیڑھی پہ کھڑے ہو کے لگے گالی دینے، تو غیر مسلم بھی ہوگا، دو بھی کہیں گے اگر میاں کہاں سے اس کا خیال کیجیے، بات سمجھ میں آئی؟ پانی تو جاہل ان پر بھی یہ سمجھتا ہے۔ ایک گاؤں میں جو مسجدیں ہوتی تھیں تو عام طور سے مسجد کے سامنے لان رہے تو لوگ پھول پتی پپیتا پیڑ لوگ لگا دیتے تھے، اور زیادہ وہ اونچی کرسی ہوتی نہیں تھی، تو بکری گھس جائے کبھی۔ تو ایک دن جو ہے دروازہ کھلا تھا اور خان صاحب کو بیل گھس گیا، اور ذرا پھول والی لگی ہوئی تھی، کھا گیا وہ۔ اتنے مودی صاحب نکلے اور وہیں سامنے مل گئے، وہ کہنے کہ دیکھیے آپ کا بیل آیا اور کھا گیا، نقصان کر دیا، مسجد میں گھس گئے۔ انہوں نے کہا بڑی ہمت کی سے، آج تک میں مسجد میں داخل نہیں ہوا، اب اس کی ہمت پڑ گئی، مسجد میں گھس گیا اور کھا کے ختم کر دیا اس نے۔ مطلب ان کو بھی اگرچہ نمازی نہیں تھے وہ، لیکن یہ خیال تھا نا کہ بہرحال مسجد کا اتنا احترام ہونا چاہیے۔ یہیں سے ایک بات سمجھ لیجیے، پہلے لوگ عمل میں کمزور تھے، علم میں کمزور تھے، لیکن ان کے اندر بہرحال دین کی عظمت تھی۔ نماز نہ پڑھتا ہو لیکن مسجد طرف منہ کر کے تھوکتا نہیں تھا وہ۔ آج ہمارا حال لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد ہی میں تھوک بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد فتح شامی اس کا مسئلہ دکھاتے ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ عظمت نہیں ہے، ان کے اندر عظمت تھی، آج عظمت بھی ہے اور احترام میں کمی ہو گئی ہے۔ تو جب نماز قائم کرے گا کوئی تو نماز کی تاثیرات اس کے اندر آئیں گی، خصوصیات پیدا ہوں گی رفتہ رفتہ۔ اور جب مسجد میں جائے گا آدمی نماز پڑھنے تبھی نماز قائم ہوگی، اس لیے جماعت ہی سے نماز ہے نا سب، تو ہاں اہل ایمان سے ملاقات ہوگی۔ جب اہل ایمان سے ملاقات ہوگی تو ایک اچھا موقع ہوگا کہ بغیر بلائی ہوئی کمیٹی کی میٹنگ کا موقع آ گیا، تو کوئی بات قابل مشورہ ہوئی تو وہیں مسجد میں بیٹھ کے مشورہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے آگے آج نے فرمایا اسی مقام الصلاح کے بعد ہے جو امرہم شورا بینہم، اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ امر کے معنی ہے ایسا معاملہ جو ذرا اہمیت رکھتا ہو، جو معاملہ مشورہ والا ہو،
جس میں مشورے کی حاجت ہو، اس میں مشورہ کر کے تب کام کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو جب کوئی مشورہ کرتا ہے، غالباً حسن بصری کا قول ہے کہ جب کوئی قوم مشورہ کر کے کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راہ کی ہدایت دے دیتا ہے جو کامیابی کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ جس قوم نے مشورہ کیا وہ نامراد نہیں ہوتی، لیکن ضروری ہے اس میں یہ بات کہ مشورہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ ہو۔ اب یعنی جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں وہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ مشورہ دیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ المستشار و مؤتمن، مشورہ کرنے والا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ یعنی صحیح مشورہ جو تمہاری اس میں آئے وہ تم مشورہ دو۔ معلوم ہوا فارم نکلا ہے، 5 ہی اسامیاں تھیں، آپ کا لڑکا بھی بھرنا چاہتا ہے، اب پڑوسی نے رائے لیا، مشورہ لیا، تو آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ فارم بھر دے تو اچھا ہے، لیکن آپ نے سوچا ہمیں اپنے لڑکے کو بھروانا ہے، ایک اسامی اور بڑھ جائے گی، تو آپ نے اس کو پھیر پھاڑ کے دوسری جگہ بھروا دیا، یا کہہ دیا نہیں ارے ٹھیک ہے، کہاں بہت خراب ہے، ہو نہ پائے گا۔ تو یہ خیانت کی آپ نے خیانت کی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کا مسئلہ تھا، آپ سے مشورہ کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ رشتہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے تو، لیکن آپ نے ٹانگ اڑا دیا۔ تو خالی مشورہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مشورہ جس سے لیا جائے اس کو امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ یا آپ کا میدان وہ نہیں ہے، آپ اس میدان کے مرد نہیں ہیں، تو کہہ دیجئے کہ اس معاملے کا ہمیں تجربہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ مشورہ ایسے لوگوں سے لیا جائے جو اس کام کو جانتے ہوں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ جب ہم قرآن میں کوئی چیز نہ پائیں تو آپ کی سنت میں دیکھیں گے، اور سنت بھی نہ ملے تب، تو آپ نے فرمایا مشورہ لو۔ کن لوگوں سے؟ جو عبادت گزار ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو فقیہ بھی ہیں، یعنی جو اس معاملے کی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ میں بیمار کے بارے میں مشورہ لینا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ لیں گے کہ راجگیر سے مشورہ لیں گے، کہیں یہ صاحب بہت عمدہ کھانا پکاتے ہیں، شہر کی ہر شادی بیاہ میں انہیں بلاتے ہیں، ان سے رائے لے کون ڈاکٹر کو دکھا میں، کہیں دیکھا ہم نے یہ؟ اسی طرح سے دین کے معاملے میں مشورہ لینا ہے تو علماء اور مفتیان کرام سے مشورہ لیں گے کہ سفاری سوٹ والے سے حافظ جی، آج کل یہی معاملہ ہے کہ دین کے معاملے میں مشورہ سفاری سوٹ والے سے لیں گے، اس لیے کہ وہ سفاری کارڈ میں چلتا ہے، مفتی مولانا سے نہیں، اس لیے بیچارہ ای رکشا پہ چلتا ہے، تو اس کا مشورہ لیں۔ ارے اس فن کا ماہر تو یہ ہے نا، اس لیے اسے مشورہ لینا ہوگا۔ تو اہم معاملات میں مشورہ ایک چیز یہ ہے، ہر کام میں مشورہ نہیں۔ استنجا لگا کریں کہ نہ کریں، ارے اتنے میں تو معاملہ گڑبڑا جائے گا، آئی بات سمجھے نا، بھوک لگی کھانا کھائیں نہ کھائیں، اتنے میں بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، اس میں مشورہ نہیں ہے۔ اہم کام ہے مشورہ، اور اس کام ہے مشورہ کہ جس میں حکم شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے۔ مثلا حج فرض ہو چکا ہے تو شریعت کا حکم متعین ہے، حج کرنا ہے، اب اس میں مشورہ نہیں ہے کہ جائیں کہ نہ جائیں، یہ تو جانا ہے آپ کو، اس میں مشورہ آپ کر سکتے ہیں کہ حج کمیٹی سے جائیں کہ ٹریول سے جائیں، یہ مشورہ کر سکتے ہیں آپ، بات سمجھ شریف میں آئی، لیکن یہ مشورہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ تو جس کام کا حکم شریعت میں متعین نہیں ہے اس میں مشورہ ہوگا، اور پھر ان کاموں میں مشورہ ہوگا جو مشورہ طلب ہوتے ہیں، ان میں مشورہ ہوگا۔ مطلب یہ مشورہ کیا جائے گا کہ ہم تقریب کر رہے ہیں کوئی، تو اس میں کیا کیا کھلائیں، یہ مشورہ نہیں ہوگا کہ سب لوگ آئیں گے اپنے ہاتھ کھلاویں کہ بھوکھا رکھیں کو، یہ مشورہ نہیں ہوگا۔ کھلانا تو ہے، تو شریعت کا حکم ہے کہ دراز حاجات کوئی کھلاؤ، اور مشورہ یہ ہوگا کیا کیا کھلائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ مشورہ کس سے ہوگا؟ جو اس کام کا جاننے والا ہے، دین کا کام ہے تو دین کا جاننے والا ہو، دنیا کا کام ہے تو دنیا کا جاننے والا ہو۔ اب آپ مفتی صاحب سے مشورہ لیجئے کہ ہمیں ذرا بائک خریدنی ہے، کون والی خریدیں، تو آج کل کے مفتی تو مشورہ دے دیں گے، نوجوان ہوں گے تو، بڈھا مفتی تو نہ بتائے گا بیچارہ، تو بائک خریدنا ہے یا فور ویلر خریدنا ہے، تب آپ اس سے مشورہ لیجیے تو کیا مشورہ دے گا بیچارہ وہ؟ وہ ایسے دیجیے اس کے پاس 2-4 گاڑیاں ہوں، بہت گاڑیاں چلا چکا ہو یا اس فن کا ماہر ہو، وہ اس کی رائے دے گا۔ تو
مشورہ اس کام میں جس کا حکم شریعت میں متعین نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مشورہ ایسے کام میں نہیں ہے جو کام چھوٹے موٹے معمولی ہیں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے، اس میں یہ مشورہ نہیں ہے۔ جو قابل مشورہ امور ہیں ان میں مشورہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ مشورہ جیسا کام ہو ویسے آدمی سے مشورہ لیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ کہ جیسے مشورہ لیا جائے وہ مشورہ دینے میں خیانت نہیں کرے گا، جو بات اس کی صحیح سمجھ میں آئے وہ مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے، اور اگر نہیں جانتا تو کہہ دے صاف صاف کہ ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے۔ تو مشورے میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت رکھی ہے، کام مشورے سے کرنا چاہیے۔ آج کے لوگ مشورہ کرتے ہیں لیکن ایسے ہی کہ شرائط کا لحاظ اس کے اندر شرائط کا لحاظ نہیں ہے۔ تو امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے انفاق کا ذکر آپ کو اکثر جگہ آ جائے گا جہاں اہل ایمان کی خصوصیات کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کی صفات بیان کی جاتی ہیں، وہاں پر انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا، بعض خرچ کرنا واجب ہے، فرض ہے، جیسے زکوٰۃ، قربانی، اور بعض خرچ کرنا صدقات نافلہ ہیں، جیسے زکوٰۃ وغیرہ کے بعد وقتی ضرورتیں پڑ گئی، کوئی یوں پڑ گیا، صدقات نافلہ ہیں، ہدیہ دینا، ہبہ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائی بہنوں کی خدمت کرنا، دوست احباب کی خدمت کرنا، اہل دین کی خدمت کرنا، یہ صدقات نافلہ، ہبہ، ہدیہ وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، سب اس کے اندر شامل۔ مما رزقناہم ينفقون۔ آپ سن لیجئے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں میں مالداروں کی تعداد بہت کم تھی۔ اب میں نے کبھی جوڑا تو نہیں، نہ غور کیا، اسی وقت ذہن میں آئی یہ بات، بہت سے بہت مالداروں کی تعداد رہی تو شاید 10% رہی ہو یا اتنی بھی نہ رہی ہو۔ صحابہ کرام کی تعداد دیکھ لیجئے جو مدینہ منورہ میں اس وقت تھے، تو شاید 10% بھی نہ رہے ہوں، ہے نا۔ آج آپ کی برادری میں مالدار، جس کو شریعت مالدار کہتی ہے، آپ تو مالدار اربپتی ہی کہیں گے، جن کو جو شریعت کی نظر میں مالدار ہیں، آج کتنی تعداد سے بتا سکتے ہیں آپ؟ 50% سے کم نہیں ہے۔ ہاں، 50% سے زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ وہی تو مالدار ہیں جو صاحب نصاب مالدار ہو گیا۔ جب 10% تھے تو یہ حکم ہے، آج 50% سے یہ حکم نہیں ہے۔ فرض زکوٰۃ تک لوگ حساب سے نہیں نکال رہے ہیں۔ صدقات نافلہ میں جو کوتاہیاں ہیں ظاہر ہیں، اعزاء اقربا اور اپنے محترم شخصیات اور بھائی بہنوں اور رشتہ داروں، ماں باپ کے درمیان تحفہ ہدیہ دینے کا رواج کتنا زیادہ ہے آپ جانتے ہیں۔ ارے وہ شادی جب ہو جاتی ہے تو مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، تو مجبوراً لوگ ہدیہ تحفہ داماد کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ بھی سب نہیں دیتے، جہاں نہیں چل پاتے، جہاں چل جاتی وہاں بھی چلا دیتے ہیں، تو اس کا نام تحفہ ہدیہ نہیں، وہ تو سب بددلی کا معاملہ ہے، بدنامی ٹرک مارے دیتے ہیں۔ یہاں تو اس دینے کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے واسطے دے، اللہ کا حکم سمجھ کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے دے۔ حسانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی ہدیہ دیتا تھا، پھر دعا کی درخواست کرتا تھا تو آپ واپس کر دیتے تھے، ہاں، کہ یہ اپنی غرض سے دے رہا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ جو محبت کی بنا پر ہدیہ دیتا ہے میں لے لیتا ہوں، جو برکت کے لیے دیتا ہے نہیں لیتا، اس لیے کہ میں برکت والا تو ہوں نہیں، برکت والا میں ہوں، اس کا مطلب میں بزرگ ہوں۔ تو جس دن اپنے کو بزرگ سمجھا اسی دن اگر رہا بھی ہوگا تو ختم ہو گیا نا قصہ، اگر پہلے رہا بھی ہوگا تو جس دن سمجھا اسی دن ختم ہو گیا۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں وہ اللہ والے ہیں، آپ کی نظر میں دیندار ہیں، آپ کی نظر میں صاحب تقویٰ ہیں، تو یا کسی وجہ سے آپ کو محبت ہے تو ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہ ہے کہ تحادو تحابو، آپس میں دوسرے کو ہدیہ دیا لیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ یہ سب مما رزقناہم ينفقون کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، جو کچھ میں تھوڑا بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ تو صحابہ کی شان یہ تھی کہ راہ خداوندی میں خرچ کرنے کے لیے مزدوری کرتے تھے وہ، انہیں خوب جب ہو جائے گا 10-20 مکان مدینے میں ہو جائے گا تو اس کے بعد خرچہ کر دیں، نہیں، مزدوری کرتے تھے
راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے، کہ مزدوری کیا، شام کو مزدوری ملی تو اسی میں سے آٹا دال چاول جا کے گھر میں دیا اور اسی میں پیسہ بچا کر کے راہ خدا مندی میں خرچ بھی کیا، حالانکہ وہ خود مستحق ہیں، تو جو مستحق ہوتا تھا وہ بھی خرچ کرتا تھا۔ آج یہ ذہن بن گیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں انہیں کو خرچ کرنا چاہیے، یہ ذہن خراب ہے، یہ ذہن خراب ہے۔ جس کے پاس کم حکم خرچہ کرے، بھائی جس کے پاس لاکھ ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے، جس کے پاس کروڑ ہے اس کے حساب سے، جس کے پاس 10-20 ہے وہ بھی تو 1 روپیہ ٹھنڈی خرچ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری قوم کے اندر، اس امت مسلمہ کے اندر خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے، پوری امت کے اندر خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اس کی صفت کی ہونی چاہیے، جیسے پوری امت کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ایمان ہو، توکل ہو، گناہوں سے پرہیز ہو، غصہ آ جائے تو معاف کر دینے کا جذبہ ہو، اطاعت الہی ہو، اقامت نماز ہو، مشورے سے کام ہو۔ اسی طرح سے اس کے اندر یہ خصلت بھی ہونی چاہیے کہ یہ خرچ بھی کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کروڑپتی ہو جائے تب یہ خرچ کریں، کروڑپتی ہو جانا تو لاکھ خرچ کرنا، اور اگر 1000 ہی 500 کے تو چندی خرچ کر دو۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ مما رزقناہم ينفقون۔ تو بھی سلسلے کا نام آگے تک چلے گا۔ اب وہاں تو 1-2 آیت اور بیان کر دوں، اس لیے کہ اب میں تھک رہا ہوں، بات پوری ہو جائے ذرا سا، اس لیے کہ ابھی شعر کا ایک ہی مصرع ہوا ہے، دوسرا مصرع پورا ہو جائے نا۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور ایک صفت ان کی کیا ہے کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ برابر کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اب برائی کا بدلہ اسی کی طرح کی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور درست کر دے، اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، پھر پانی دو، بہت زیادہ پسینہ نکل گیا۔ اوپر ابھی آپ نے آیت میں سنا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لیتے ہیں برابر کا، تو دونوں حکموں میں ٹکراؤ لگ رہا ہے نا۔ اب یہ ایک آیت اوپر آپ نے سنا تھا کہ جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو برابر کا بدلہ لیتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمانے پھر بھی جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب؟ وہاں تو کہہ دیا معاف کر دیں، یہاں کہہ رہے ہیں برائی کا بدلہ برائی کے برابر لے لیں۔ اسلام میں ہر تعلیم نہایت معتدل ہے، نہایت اعتدال کے ساتھ ہے۔ طبیعتیں مختلف ہیں، ایک ہے اس نے کوئی غلطی کی اور آپ نے اس کو معاف کر دیا تو ندامت اور شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو جائے گا، اب وہ غلطی نہیں دہرائے گا۔ ایک ہے کہ اس نے غلطی کی اور آپ نے معاف کر دیا تو اور سینہ زوری دکھائے گا، وہ اور سینہ زوری دکھائے گا، پھر معاف کر دیا تو اور چڑھ بیٹھے گا، پھر معاف کر دیا تو ہلہ بول دے گا۔ طبیعتیں مختلف ہیں نا، طبیعتیں مختلف ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلا حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی طبیعت میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، معاف کرنے ہی سے ان کی اصلاح ہو جائے، اور دوسرا حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر معاف کر دو تو اور شیر ہو جائیں۔ تو کہیں کہیں سزا دینا ہی ضروری ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ ہم ان نالائقوں کو بلا سزا کے نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ یہ اور دلیر ہو جائیں گے گناہ کرنے پر، اور جرم کے ارتکاب کرنے پر اور دلیر ہو جائیں گے۔ تو طبیعتیں مختلف، اس لیے حکم مختلف۔ حکم میں ٹکراؤ نہیں ہے، طبیعتوں میں ٹکراؤ ہے۔ جب طبیعتوں میں ٹکراؤ ہے تو دیکھیے مدرسائی ہے، 2 طرح کے شاگرد ہے، ایک شاگرد ہے اس کو ذرا سا آنکھ دکھا دیا آئندہ سبق یاد کر کے آئے گا، دوسرا ہے خالی آنکھ دکھایا تو اگلے ہفتہ نہ سبق یاد کرے گا، آپ کی آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اسی سے کٹم مست کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک لطیفہ سنیے کٹم مست ہے۔ حرم شریف میں ایک دن میں نے کہا کہ چلو ذرا مولانا مکی صاحب کو بیان سنا جائے، تو
اب یاد نہیں کہ آپ لوگ ساتھ کون تھا، تو گئے وہاں، تو ختم ہو رہا تھا بیان، ختم ہو کر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو کسی نے پرچی بھیجی تھی، اس کو پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ جو ہماری بات نہیں مانتی ہے، نرفانی کرتی رہتی ہے، کچھ سنتی ہی نہیں، سب اپنی منمانی کرتی ہے، اور کیا کیا ایسے لکھا تھا. اس کا علاج بتائیے. اب وہ تھے پاکستانی پٹھان، یعنی وہ والے پٹھان جو جن کا غصہ کا پارا قابو میں نہیں رہتا. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ کمرے میں بند کر کے خود ٹبس کرو اس کی. حالانکہ یہ علاج اس کا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو اس وقت بتایا جو بھی میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا. تو کبھی کبھی اسی کی ضرورت ہوتی ہے. آخر شریعت نے سزا بھی مقرر کی ہے نا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو سنسار یا کیا جائے گا یا کوڑے لگائے جائیں گے جیسا جرم ثابت ہو جائے. تو یہ سزا کیوں مقرر کی ہے؟ اگر معافی کرنا ہے تو معاف کرنے کا موقع محل الگ ہے اور اس کا موقع محل الگ ہے. یہ موقع محل عمل کرنے والے کو سمجھنے کی چیز ہے. یہی وہ چیز ہے جو آدمی سے سیکھی جاتی ہے، کتاب سے نہیں سیکھی جاتی. موقع محل کیا ہے؟ موقع محل کتاب میں تھوڑی لکھا ہے. اس کی شناخت، اس کی پہچان تو کتاب میں نہیں ملے گی. جیسے ڈاکٹر نیا پڑھ کے آیا، تب کچھ دن تک وہ کسی سینئر کے ساتھ رہتا ہے، تب رہتے رہتے اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ کس موقع پر کون سی دوا کتنی مقدار میں دینی چاہیے. خالی کتاب میں پڑھ کر نہیں ہوتا ہے. بزرگوں کی جوتیاں اسی لیے سیدھی کی جاتی ہیں. اہل علم اور اہل دل کی صحبت اسی لیے اختیار کی جاتی ہے تاکہ فرض اور واجب و سنت اور مستحب کے ادائیگی کا موقع سمجھ میں آئے. کس موقع پر معاف کرنا ہے یہ سمجھ میں آئے، اور کس موقع پر تھپڑ لگانا ہے یہ سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر اسی طرح سے تمام کس موقع پر لمبی صورت پڑھے یہ سمجھ میں آئے، کس موقع پر چھوٹی صورت پڑھے یہ سمجھ میں آئے. یہ کتابوں سے یہ بات نہیں معلوم ہوگی. سنیے، حرم شریفی میں آپ جانتے ہیں 25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. گرمی کا زمانہ تھا، جمعہ کی نماز تھی، اور امام صاحب نے کیا پڑھا؟ لیلاف قریشی. یہاں 25 لاکھ کا مجمع مل جائے تو ہم لوگ سورہ بقرہ پڑھنے لگے کہ اچھا موقع ملا ہے پڑھ لو، ہے نا. انہوں نے اتنے بڑے مجمع میں لیلاف قریشی پڑھی. اور ایک دفعہ تو غالباً معوذتین پڑھ دیا تھا جمعہ کی نماز میں. کیوں؟ اس لیے موقع ایسی کا تھا، گرمی ہے، کوئی دھوپ میں جاتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، کوئی ذرا سی جگہ میں کھڑا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے. سب کا خیال کرنا ہے ان کو نا. اسی طرح سے جماعت سے نماز پڑھانا ہے امام صاحب کو، تو پیچھے مقتدی ہر طرح کے ہیں نا. اس لیے آپ اکیلے سے پڑھیے گا تو چاہے 11 دفعہ تسبیح پڑھیے رکوع سجدے میں، چاہے 21 دفعہ پڑھیے اکیلے جو چاہے پڑھیے آپ. لیکن نماز میں جماعت ساتھ پڑھنا ہے تو فقہا لکھتے ہیں کہ 5 دفعہ پڑھیے. یعنی اس سے کم زیادہ کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن 5 دفعہ پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں. اب وہاں بھی ہم نے 11 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا تو کوئی بوڑھا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، ہاں، اور کوئی جوان ہے تو اس کو بہت دیر لگے گی، کوئی لڑکا ہے تو اس کا پیشاب چھوٹ جائے گا. تو آپ اعتدال سے کام لیجیے نا. شریعت معتدل ہے، اعتدال کی تعلیم دیتی ہے. معاف کر دو اگر معاف کرنے کے لائق ہے، وہ اس کا جرم، اور برابر کا بدلہ لے لو، ورنہ یہ شریر شرارت میں بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے اس سے بدلہ لینا ضروری ہے. لیکن یہاں بھی ایک بات یاد رکھو کہ برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سزا دینا اس کو ضروری ہے، بغیر اس کے ٹھیک نہیں ہوگا تو اس میں آپ حد سے بڑھ جائیے. نہیں، جزاء سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ہونا چاہیے. اور اگر تم نے برائی کا بدلہ برائی سے زیادہ لے لیا تو اب تم ظالم بن جاؤ گے. اس نے 1 تھپڑ مارا تھا، تم نے 2 تھپڑ مار دیا تھا، اب تم ظالم بن جاؤ گے. اور اب تک وہ اللہ کی نظر میں غیر محبوب تھا، اب تم غیر محبوب مقبول ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی نا. اب برائی کا بدلہ برائی کے برابر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا لینا جائز ہو. مان لیجیے کسی نے زبردستی پٹا کے شراب پلا دی تھی تو اس کا بدلہ نہیں کہ تم بھی اس کو شراب پلا دو، ہے نا. اس لیے کہ شراب پینا پلانا گناہ ہے نا، اس کے مناسب دیا جائے گا. وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ. اور جو شخص
بعد اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے برابر کا بدلہ لے لے تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق شرارت کرتے پھرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کرے، آخری اور اعلیٰ درجہ تو صبر ہی کا ہے، اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام میں سے ہے۔ ہاں صبر کرنا ہمت کا کام ہے، گھوسا مارنا ہمت کا کام نہیں ہے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ صبر کرنا ہمت کا کام ہے، گھوسا مارنا ہمت کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل ایمان کی اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والوں کی ان صفات کے ساتھ متصف ہونے کی، اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم عذب الكفرة والق في قلوب الرعب خالي بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا بالآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك السميع العليم